نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے خرید و فروخت، بزنس اینڈ ٹریڈنگ۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک مسلمان کے لیے جہاں اپنی عبادات کو درست کرنا ضروری ہے، وہیں اپنے معاملات کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے۔ ایک مسلمان اپنا کاروبار بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرتا ہے۔ انسان جو مسلمان ہے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، فرما برداری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ لہٰذا زندگی کسی بھی شعبے میں وہ ہوتا ہے تو بہرحال وہ اسلام کو پس پش نہیں ڈالتا، وہ اسلام کو فالو کرتا ہے، اور اسلام کا سچا فالوور وہی ہے کہ جو در حقیقت نہ صرف خوشی غمی میں بلکہ ہر معاملے کے اندر اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتا ہے اور بخوشی عمل کرتا ہے۔ وہ دنیاوی نفع کو اپنی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ وہ تھوڑے ہی نفع کو اس بات پر اہمیت دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آخرت کا نفع ملے گا، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی۔ تو وہ ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے در حقیقت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ خرید و فروخت سے متعلق احادیث طیبہ کے اندر بہت سارے احکام بھی بیان ہوئے اور تاجروں کی بہت سارے فضائل بھی بیان ہوئے، چنانچہ کچھ فضائل جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد بات کے اوپر چلتے ہیں۔ اولاً تو احکام کی اگر آپ بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ جب ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خرید و فروخت کرتا ہے یا اور کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مین جو چیز ہوتی ہے وہ ویلتھ کی ٹرانسفر ہوتا ہے، دولت کی جو ہے وہ تقسیم ٹرانسفر کی صورت میں ہوتی ہے، مال جو ہے وہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر کا مال ادھر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی پیارا اصول ارشاد فرما دیا کہ ناحق ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ مت کھاؤ۔ یہ آیت مبارکہ تمام جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، ان تمام کے اندر یہ ایک بنیادی جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے اور یہ ایک اصول بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے اندر آپ ناحق سامنے والے کا مال کھا رہے ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اب ناحق کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو مزید آیات اور دیگر احادیث جو ہے وہ واضح کرتی ہیں، اور پھر ان کی تشریحات فقہا اور ائمہ کرام نے فرمائی ہیں۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو حرج نہیں۔
بتا دیا کہ اگر تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال لیتے ہو اور وہ تجارت باہمی رضامندی پر ہے تو حرج نہیں ہے، اس صورت میں جو تمہیں مال مل رہا ہے وہ جائز ہے۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ باہمی رضامندی ہر چیز کے اوپر کام نہیں کرے گی۔ سود کے اوپر باہمی رضامندی دو کی ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا، وہ مال ناحق میں ہی شمار ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ باہمی رضامندی جائز چیز کے اوپر ہو، اور اس چیز کو کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے اور الفاظ کے اندر بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ جیسے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ جہاں حلال و حرام کی بات ہے تو انسان کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے یہ اختیار دے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ بھی حلال و حرام فرماتے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کہو۔ تو دونوں چیزیں موجود ہیں کہ کفار جو ہے وہ بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کہہ دیتے تھے، اس سے بھی منع کیا گیا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تم کون ہوتے اسے حرام کرنے والے۔ اور دوسری جانب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو آپس میں مال ایک دوسرے کا لے رہے ہو، حاصل کر رہے ہو، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ آپس میں باہمی رضامندی کی تجارت سے، اور بہرحال وہ تجارت جائز طریقہ کار کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی اس موضوع کے اوپر موجود ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ انسان مال کا حصول دو طریقے سے جو ہے وہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ خود کوئی کام جو ہے وہ کرے، اس کو کوئی ہنر جو ہے وہ آتا ہو، جسے دستکاری جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی فضیلت ہے، اور اس کے اپنے جو ہے وہ اس پیشے کو اختیار کرنے والے علماء، بزرگان دین، انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم پڑ جاتا تھا، تو آپ لوہے سے زرہیں جو ہے وہ مولڈ کیا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ زرہ وہ خود ہوتا ہے یا وہ لباس ہوتا ہے جو کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ پہنا جاتا تھا، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فی زمانے کی بلٹ پروف جیکٹ تھی اس دور کے لیے۔ آج کل کے دور میں بلٹ پروف جیکٹ جو ہے وہ گولی سے روکتی ہے، اور اس دور میں تیروں سے روکنے کے لیے وہ لوہے کا لباس جو ہے وہ پہنا جاتا تھا۔ تو یہ آپ کا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا، تو آپ اپنے ہاتھ سے ہی اس چیز کو بنایا کرتے تھے۔ اور اگر آپ بات کریں تجارت کی تو کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے جو ہے وہ ملتا ہے کہ انہوں نے تجارت کی، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی، جیسے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر جو ہے وہ آپ گئے اور آپ نے جو ہے وہ تجارت فرمائی۔ تو اس سے متعلق بھی احادیث طیبہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر جو کہ راست گو ہو، سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو، انبیاء و صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ فضیلت دیکھیے کس قدر بڑی ہے، کر رہا تجارت ہے، دنیاوی معاملہ کر رہا ہے، لیکن اگر سچا ہے، امانت دار ہے، تو کل قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اگر آپ کوئی دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں، اگر اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ دنیاوی کام آپ کی آخرت میں نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی آخرت کے اندر آپ کی فضیلت کا بھی باعث ہو سکتا ہے، آپ کو اجر و ثواب کا بھی مستحق بنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے، ان بزنس مین کی جو ہے وہ انکم ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں سستی نہ کریں۔ یہ حدیث مبارکہ تاجروں کے لیے آپ سمجھیں کہ میجرمنٹ کی وہ ہے
کہ ہر تاجر اپنے آپ کو اس حدیث مبارکہ کے مطابق چیک کر لے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا. دیانت داری کے ساتھ چیک کریں کہ کیا میں واقعی اچھا تاجر ہوں، کہ اس کے اندر جو جو چیزیں بیان کی گئیں یہ چیزیں درپیش ہوتی ہیں. اور اگر آپ اچھے ہوں گے تو سمجھیں کہ پاکیزہ کمائی ہے، اور اگر اس معاملے کے اندر آپ اچھے نہیں ہیں، ان معاملات میں آپ پورا نہیں اتر رہے، ان جو ہے وہ میجرمنٹ آپ ایویلیوشن کے فارمولوں کو کمپیٹ نہیں کر رہے، تو اٹ مینس کہ بہرحال آپ کی کمائی میں کچھ نہ کچھ ہے. سب سے پہلی سی بنیادی بات کہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. کئی معاملات میں ہمارے ہاں فی زمانہ لین دین کے اندر جب اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی قیمت بتاتے ہوئے کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے، میری خرید اتنی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کوئی مال لینے آیا اپنا کہ یار آپ نے مال خریدا تھا، اس کی پیمنٹ جو ہے وہ مجھے کر دو. نہیں یار آج تو بالکل بھی پیسے ہی نہیں ہے جیب کے اندر. تو یوں بہت ساری باتوں کے اندر یوں ہی اپنی چیز کو بیان کرتے ہوئے کافی جھوٹ جو ہے وہ بول جاتے ہیں. دوسری بات اگر آپ دیکھیں امانت کی، تو امانت میں خیانت نہ کریں. یہ بھی کئی چیزوں کے اندر، کئی لوگوں کے معاملات میں، کاروبار میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ریپیئرنگ کے لیے جو ہے وہ جیولری دی جاتی ہے، اس کے اندر ڈنڈی مار دی جاتی ہے. تو یوں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، کرتے ہیں. اسی طرح جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں. یہ تو ایک ایسی وبا ہے آج کل کے دور میں کہ آپ کو جس چیز کا جو ٹائم دیا جائے گا اس ٹائم پر وہ چیز اگر آپ کو مل جائے تو غنیمت ہے، کبھی نہیں ملتی. یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ ممکن ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن اس پرابلم کو ختم کر کے خود بر وقت اس چیز کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے کتنا جو ہے وہ اپنا ذہن ہوتا ہے، اس کو غور کرنے کی حاجت ہے. بجائے اس کے کہ جو میرے پاس اس وقت آرڈرز موجود ہیں ان کو پورا کروں، میں پہلے اور زیادہ آرڈرز لینے کے چکر میں پڑا رہتا ہوں اور ہر ایک کے کام جو ہے وہ جناب اپنے سے انگیج کر لیتا ہوں اور پھر کسی کو بھی بر وقت جو ہے وہ نہیں دیتا. تو یہ ایک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے مال میں سے پاکیزگی اڑ جاتی ہے. جب پاکیزگی مال میں سے اڑ جاتی ہے تو پھر برکت کہاں سے آئی؟ اسی طریقے سے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ دوسرے کا مال خریدتے ہیں تو آپ اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کریں. فرمایا جب دوسری کی چیز خریدو تو اس کی مذمت نہ کرو. چیز اچھی ہے لیکن پھر بھی بلا وجہ اس میں جو ہے وہ آپ نے نقص نکال دینا ہے، عیب نکال دینا ہے. اور جب اپنی آپ کا مال بیچنے کی بات آئے تو آپ نے اس کے اندر وہ زمین و آسمان کی جو ہے وہ تعریفیں کرنی ہے اس مال سے متعلق، اس پروڈکٹ سے متعلق کہ شاید دنیا میں اس کے علاوہ تو کوئی اور پروڈکٹ ہے ہی نہیں. تو اس پر بھی بالکل یعنی یہ تو مبالغے کی بات کی گئی کہ مبالغہ نہ کریں، جبکہ ہمارے ہاں تو واضح طور پر بسا اوقات جھوٹ تک بولا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح بہت ہی پیارا اصول ارشاد فرمایا کہ ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں سستی نہ کریں. کسی کی پیمنٹ ادا کرنی ہے تو اب اس کو رلائیں نہیں، اس کو چکر نہ لگوائیں. آپ اس کو جو ہے وہ بر وقت پیسے دیں، ممکن ہو تو وقت سے پہلے پیسے دیں. اور اگر آپ نے وصول کرنا ہے کسی کا تو اب سختی نہ کریں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ آپ جو ہے وہ اس کو ڈھیل دیں، مہلت دیں. اسے جو واقعی مقروض ہے، حاجت مند ہے، اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے، اس کے ساتھ سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے. تو جب ان اصولوں کے اوپر ہم چلیں گے تو یقیناً ہماری تجارت میں بھی پاکیزگی آئے گی، دنیاوی برکت بھی آئے گی، اور بہرحال جو آخرت کی برکتیں ہیں، جو ہماری آخرت کا بہتر ہونا ہے، وہ بھی ضرور پایا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں کالز کی طرف، میسیجز کی طرف، اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری نا گارمنٹس کی شاپ ہے، تو میں فکس پرائز یعنی ایک دام کرنا چاہتا ہوں. تو آیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ایسا کرنا ٹھیک ہے تو اس میں کون کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ جی مزید کون؟
میرا سوال دارو لگتا ہے اہل سنت میں یہ ہے کہ میں نے نا کسی کو بولا تھا کہ بھائی ہمیں مکان کرایہ تو چاہیے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ڈھونڈ دیں گے، تو ڈھونڈ کر دیا، پھر بعد میں وہ کہتا بھی کچھ مجھے بھی آپ نے دینے ہیں پیسے، کیا اس کو دینا مناسب جائز ہے؟ جی مزید کال؟ میرا مختصر سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی بچوں کی امی یہ کہے کہ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، جبکہ شوہر یہ چاہے کہ اس کی بچوں کی امی اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، تو کیا اس بات پہ اگر وہ پھر بھی نہ کرے یہ طلاق کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، یا اس پہ بچوں کی امی پہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ فرض یا واجب یا کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر مختلف طریقے ہوتے ہیں، بارگیننگ کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جناب قیمت اتنی اوپر بتاتے ہیں اور پھر پتہ ہے کہ سامنے والا گاہک لاتے وہ اس قیمت پہ لے آئے گا جس پر آپ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو اور ایک یہ ہے کہ یار یہ دکاندار سے یا جناب کسٹمر سے جو ہے وہ جھک جھک سے بچنے کے لیے بھائی فکس پرائز جو ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں جائز ہیں، فکس پرائز کے مطابق بھی بیچنا جائز ہے اور آپ کوئی قیمت بیان کریں اور پھر اس میں جو ہے بارگیننگ کے بعد جس پر دونوں فریقین راضی ہو جائیں اس پر بیچیں، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ بارگیننگ والی صورت کے اندر جو عموماً جھوٹ کہا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے کہ جناب یہ اتنے میں پڑی ہے یا اتنی تو خرید بھی نہیں ہے، اور بعد میں اس سے بھی کم میں جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، تو واضح پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بول رہے تھے۔ تو بہرحال فکس پرائز کے اوپر بھی آپ کا چیزوں کو بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ فکس پرائز ہونے کے باوجود بھی آپ کے لیے اس کی قیمت کم کرنا بھی جائز ہے۔ آپ نے فکس پرائز ریٹ لگائے ہوئے لیکن پھر بھی اگر آپ کسی گاہک کو کم کر دیتے ہیں تو حرج نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی غریب حاجت مند ہے تو بالکل مسلمان تاجروں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مدد کریں۔ جو مسلمان غریب حاجت مند آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ مدد کریں گے، اس کو جو ہے وہ اس کے حال کی رعایت کرتے ہوئے سستا مال بیچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں اس کے ذریعے سے برکت ہی عطا فرمائے گا۔ دوسرا سوال کہ کسی کو مکان کرائے پر ڈھونڈنے کا کہا، ڈھونڈ دیا اور اب بعد میں کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ہوتے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، جو کہ بروکرز ہوتے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، اور پھر وہ کمیشن کے بھی جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ اور کمیشن مارکیٹ میں جو ہے وہ عرف ہوتا ہے مختلف جگہوں کا، جیسے ہمارے ہاں کا 2% جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ خرید و فروخت کے اوپر طے ہوتا ہے، اور اگر کرائے کی بات کریں تو شاید فرسٹ منتھ رینٹ جو ہے یا 1 منتھ رینٹ جو ہے وہ ایز اے کمیشن جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو کہ کمیشن کے طور پر معروف نہیں ہے، کہ وہ کمیشن کے طور پر کام نہیں کرتا، ایک یہ ہے کہ پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اس سے آپ نے کہا ہے تو پتہ ہے کہ اس کو دینا ہی ہے کمیشن، اور ایک یہ ہے کہ جناب میں اپنے کسی دوست کو کہہ دوں، مجھے پتہ وہ یہ کام نہیں کرتا لیکن میں نے کہا کہ یار اپنے علاقے میں دیکھنا اگر کوئی جو ہے وہ ملے گھر تو مجھے بتا دینا، اب اس نے بتا دیا، تو اب اس کے اوپر اس کا کمیشن کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صراحتاً اور دلالتاً دونوں ہی طرح ہمارا آپس میں کوئی مکان ڈھونڈنے کے حوالے سے یہ کمیشن کے حوالے سے کچھ بھی طے نہیں ہوا۔ جب انڈرسٹوڈ طے پر بھی طے نہیں ہے تو پھر اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اس کو مطالبہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ مطالبہ نہیں کرتا اور یہ اپنی طرف سے خود دے دے تو ایک جدا بات ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بہرحال واضح طور پر بھی پہلے سے ہی کلیئر کر لینا ضروری ہے۔ بسا اوقات بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ کچھ کام اس طرح کا کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو وہ اپنی بنیاد پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں ڈھونڈ کر دوں گا تو کمیشن لوں گا، سامنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ یار دوست ہے، یہ کیا کمیشن جو ہے وہ اس سے کیا کمیشن کا معاملہ کرنا، تو لہٰذا جب ایسا ہو تو پہلے ہی طے کر لیا جائے تاکہ بعد میں آپس میں ناچاکی نہ ہو یا جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ تیسرا سوال ہے کہ والدین، شوہر کے والدین کی خدمت۔ دیکھیں والدین کی خدمت اولاد پر لازم ہے، تو لہٰذا شوہر ہو یا اس کے بہن بھائی ہوں ان پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اگر اپنے والدین کی یہ خدمت نہیں کریں گے تو گناہگار بھی ہوں گے کئی صورتوں کے اندر۔ اب جہاں تک بات رہ گئی بیوی کا، اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا، تو وہ بھی کرنی چاہیے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ جب اس کا شوہر بہت سارے وہ امور جو کہ شوہر کے اوپر شرعاً لازم نہیں ہوتے وہ بیوی کے حقوق کے اندر جو ہے وہ اضافی کر رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے بیوی کو بھی چاہیے
کہ اس معاملے کے اندر بھی اضافی چیزوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے وہ بھی ان حقوق کے اندر شوہر کے جو والدین ہیں، ساس سسر ہیں، ان کی جو بھی جائز خدمت بنتی ہے وہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ بہرحال اس معاملے میں طلاق کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے، بلکہ مل بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ طلاق کی صورت کے اندر آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور خود والدین کو بھی یہ بات پہنچے گی تو انہیں بھی تکلیف ہوگی کہ یار تم نے یہ فیصلہ کر لیا، حالانکہ یہ تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کے معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے امیر اہل سنت کا ایک بیان ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنا۔ یہ بیان ممکن ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہوگا، آپ وہاں سے اس کو حاصل کیجئے اور یہ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ اور اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر سنیے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس بیان کی برکت سے ذہن بنے گا اور گھر کے اس طرح کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک چیز بازار میں 1000 کی ملتی ہے، اگر ایک بندہ لینے جائے تو اس کو 1000 کی ہی ملے گی، اگر میں جاؤں لینے تو مجھے وہ چیز 900 کی ملے گی، کیونکہ میں ایک شاپ چلاتا ہوں اس لیے مجھے ہول سیل ریٹ ملے گا، میرے لیے 100 روپے منافع جائز ہے یا نہیں؟ آپ وہ چیز خریدتے ہیں ہول سیل مارکیٹ کے اندر 900 کی اور آپ دکان پر آ کر 1000 روپے کی بیچتے ہیں تو جائز ہے، جبکہ جھوٹ نہ بولیں، یہ نہ کہیں کہ جناب مجھے تو جو ہے وہ 1000 کی ہی جو ہے وہ پڑی ہے۔ نمبر 1، قانونی اعتبار سے اس چیز کے ریٹ فکس نہ ہوں کہ جس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت کے اندر آپ کے اوپر جو ہے وہ قانون ایکشن لے۔ نمبر 3، ایک خرید و فروخت ہوتی ہے جس کو شریعت مطہرہ کے اندر مرابحہ کہا جاتا ہے۔ مرابحہ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے بزنس کا کہ جس میں آپ اس چیز کی جو آپ نے خریدی ہے جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بیان کر کے اس کے اوپر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ پروفٹ لیتے، مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ نے جتنا کا آپ کو وہ چیز پڑی ہے آپ اتنی ہی بتائیں، اس سے زیادہ بتائیں گے تو یہ آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہوگا، اور بعض صورتوں کے اندر یہ مرابحہ کا یہ عقد بھی جو ہے وہ فساد کی طرف چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ وہ عقد مرابحہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جتنے کی پڑی ہے آپ اسے بتا کر اس کے اوپر تو پروفٹ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عقد مرابحہ نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، آپ 900 کی چیز 1000 کی بیچ سکتے ہیں، شرط وہی جو ہم نے بتائی کہ جھوٹ نہ بولیں اور گورنمنٹ کے فکس ریٹ کے خلاف ورزی نہ کریں کہ جس کی صورت میں آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کا لفظی ترجمہ یاد کر کے بھول جائے تو وہ کیا گناہ گار ہوگا؟ قرآن کریم کی جو آیات طیبات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس کو یہ نعمت ملی کہ اسے وہ یاد ہو گئیں تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ یوں ہی ترجمہ کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے کہ جو ترجمہ یاد کرے تو حتی الامکان اسے یاد رکھنے کی ہی مکمل طور پر کوشش کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ لوگ مسجد میں مصلی رکھ جاتے ہیں جو کافی تعداد میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو نمازیوں کو دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، آپ نمازیوں کو نہیں دے سکتے، لوگوں نے مسجد کے لیے دیا ہے تو آپ مسجد میں بچھا تو سکتے ہیں لیکن آپ نمازیوں کو نہیں دے سکتے، اور اس کا حل یہ ہے کہ کمیٹیوں کو یہ چاہیے کہ یا جو مسجد کے اندر جو بھی افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے مؤذن صاحب کو دے کے چلے جاتے ہیں، امام صاحب کو، تو انہیں بتا دیا جائے کہ وہ پبلک میں یہ بتا دیں کہ دیکھیں ہماری مسجد میں مصلوں کی حاجت نہیں ہے، ہمیں علیحدہ علیحدہ مصلی کے بجائے پوری صف کی حاجت ہے، یا صف کی حاجت نہیں ہے ہمیں فلاں چیز کی حاجت ہے، تو آپ وہ ڈونیٹ جو ہے وہ مسجد میں کریں، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اضافی جو ہے وہ ڈونیٹ نہ کریں کہ وہ بلا وجہ جمع ہوتی رہیں گی اور وہ پھر خراب ہوتی رہیں گی۔ تو آئندہ لینے کے لیے جو ہے وہ بچیں، جو موجودہ ہیں ان کا جائز استعمال مسجد کے اندر ہی کریں، کسی کو آپ دے نہیں سکتے۔ جی بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ میرا نام شبیر جاوید ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی پروڈکٹ ایسا ہے جس کو میں کیش پہ 13 روپے کا سیل کر رہا ہوں، کوئی پارٹی میرے پاس آتی ہے، کوئی کسٹمر آتا ہے اور میں اس کو 13 روپے کا دے رہا ہوں، اور اگر کوئی اور کسٹمر آتا ہے اور مجھ سے وہ 3 مہینے کا کریڈٹ مانگتا ہے، ادھار مانگتا ہے، تو کیا میں وہی چیز 13 روپے والی چیز اس کو 15 روپے کی بیچ سکتا ہوں؟ جی
کسی چیز کا ریٹ کیش پر کم ہونا اور کریڈٹ کے اوپر زیادہ ہونا فی نفسی ہی یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آپ اس چیز کی قیمت ہی یہ طے کریں۔ ہمارے یہاں مارکیٹ میں دونوں طرح سے بزنس ہوتا ہے، بعض جگہوں پر تو اس چیز کا ریٹ ہی یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، اب یہ چیز اگر آپ لے رہے ہیں، جیسے کسٹمر تو کسٹمر ویری کرتا ہے کہ آپ کسی کسٹمر کو چیز 9 روپے کی دیتے ہیں، کسی کو 10 روپے کی دیتے ہیں، تو یوں گویا کہ آپ نے کریڈٹ والے کسٹمر کے لیے اس چیز کی قیمت ہی بڑھا دی، تو اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ قسط لیٹ ہونے کی صورت میں یا پیمنٹ لیٹ ہونے کی صورت میں کوئی پینلٹی وغیرہ چارج نہ کی جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب اس چیز کی قیمت تو 9 روپے ہی ہے، البتہ آپ 3 مہینے کے بعد دیں گے، لہٰذا اس کے اوپر 6 روپے جو ہے وہ آپ مدت کے مقابلے میں، ٹائم کے مقابلے میں آپ دیں گے۔ اگر فی منتھ جو ہے وہ آپ کا 6 مہینہ ہے تو فی مہینہ گویا کہ 1 روپے آپ کا جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ میں بڑھا رہا ہوں، اور اگر آپ 7ویں مہینے دیں گے تو 1 روپے اور بڑھ جائے گا، 8ویں مہینے دیں گے تو 1 روپے اور بڑھ جائے گا۔ اگر اس طور پر دیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ اب آپ اس چیز کی قیمت نہیں بڑھا رہے، بلکہ آپ مدت کے مقابلے میں، وقت کے مقابلے میں، ٹائم کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ چارج کر رہے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے، تو اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اس چیز کی قیمت ہی آپ جو ہے وہ انکریز کر دیں اور کوئی پینلٹی وغیرہ کی شرط نہ ہو، کوئی جرمانے کی شرط نہ ہو، تو یہ جائز ہے، آپ زیادہ قیمت میں بھی ادھار پر بیچ سکتے ہیں۔ جی مزید کو میرا نام محمد طاہر قادری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچی جائے تو اس کا کیا نفع حرام ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ اچھے تاجر کی خصوصیت، پاکیزہ کمائی جس کی ہوگی وہ ہوگی کہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جھوٹ بولنا بہرحال حرام ہے، اور ہر دین کے اندر ہی حرام ہے، صرف اسلام میں نہیں، تمام جتنے بھی ادیان ہیں سب میں ہی حرام ہے۔ تو جھوٹ کے اندر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات آپ جھوٹ بولتے ہیں اور بسا اوقات آپ جھوٹ کے ذریعے سے دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال جھوٹ بول کر بعض صورتوں کے اندر جو آپ کو انکم حاصل ہوتی ہے وہ حرام بھی ہوتی ہے۔ اس میں جب آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے جو ہے وہ 100 روپے کی پڑی، حالانکہ پڑے 90 روپے کی ہے، تو یہ جو اب آپ پروفٹ لے رہے ہیں یہ آپ کے حق میں خبیث ہے، ناجائز ہے آپ کے حق میں۔ یہ ایک یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، عقد مرابحہ تو آپ نہیں کر رہے، آپ نے جو ہے وہ جھوٹ بولا کہ اس کپڑے کے اندر یہ جو ہے وہ خصوصیات ہیں، یا اس پروڈکٹ میں یہ خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیات نہیں تھیں، تو اب یہاں پر آپ نے جو ہے وہ جھوٹ بول کر دھوکہ بھی دیا۔ تو اس طرح کی بعض صورتوں کے اندر بھی آپ کی آمدن جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے اس چیز کی ان خصوصیات کے ساتھ قیمت یہ ہے، ان خصوصیات کے علاوہ قیمت یہ، اب آپ نے جھوٹ بول کے جو ہے وہ بیچ دیا، جبکہ اس میں وہ خصوصیات نہیں ہیں، وہ کوالٹیز نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے بھی وہ آپ کا مال جو ہے وہ حرام ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی جھوٹ بولا، آپ عقد مرابحہ نہیں کر رہے، نارمل جو ہے وہ آپ عقد کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے کہا کہ دیکھیں مجھے تو یہ چیز پڑی جو ہے وہ اتنے کی ہے، اور بعد میں آپ نے اس چیز کو اس سے بھی کم ریٹ کے اندر اس سائل کو بیچ دیا یا اس کسٹمر کو جو ہے وہ بیچ دیا، تو اب اگرچہ آپ نے دھوکہ تو اسے نہیں دیا، لیکن آپ نے جھوٹ بولا، تو اب آپ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بہرحال گناہ گار ضرور ہوئے، اس کی توبہ لازم ہے، اگرچہ اس صورت کے اندر جو مال آپ کے پاس آ رہا ہے وہ حرام نہیں ہوگا۔ مگر بات اس بات کی نہیں ہے، کئی لوگ اس طرح کے معاملات میں یہ سوال کرتے ہیں کہ انکم تو حرام نہیں ہے، یعنی انہیں بتائیں کہ یہ چیز حرام ہے، وہ کہتے ہیں آمدن کا حکم بتائیے، انکم کا حکم بتائیے، انکم تو حرام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یوں لگتا ہے جیسے جناب اگر انکم حرام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بھلے اس سے پہلے کوئی بھی حرام ہو رہا وہ چلے گا، حالانکہ ایک مسلمان کی یہ سوچ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ انکم کے حرام ہونے سے کیوں بچ رہے ہیں آپ؟ یقیناً اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام انکم سے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ حرام چیزوں سے بھی منع کیا۔ تو جب بچنے کی وجہ حکم الہی ہے تو وہ دونوں جگہ پر موجود ہے۔ تو ایک مسلمان کو یوں تقابل نہیں کرنا چاہیے، کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جناب انکم، جاب میں خاص طور پر کئی جگہوں پر ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جاب جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تو مثال کے طور پر جعلی ڈگری دے کے جو ہے وہ جاب لی، رشوت دے کر جو ہے وہ جاب لی، تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جائز نہیں، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اگلا سوال ہوتا ہے کہ جو اگر ہم نے حاصل کر لیں گے یہ جاب،
اس کے بعد آمدن تو حلال ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار ایک مرتبہ والا یہ حرام کا کام کر لو, آگے آمدن تو حلال ہے نا. حالانکہ یہ جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے, اس کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ایسے موقع پر ہرگز شیطان کے وسوسے میں نہ آیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی, وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, ہر ایک سے بچنا ضروری ہے. وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے, اور چاہے تو ایک چھوٹے سے جو ہے وہ گناہ کے اوپر جو ہے وہ پکڑ کر لے. جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک جو ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بہت نیک تھا, لیکن فقط اس لیے وہ اس کا حساب کتاب ہوتا رہا کہ اس نے کبھی کسی ایک چٹائی کا جو تنکا ہوتا ہے وہ کسی کی چٹائی سے لے کر اس نے اس کی اجازت کے بغیر خلال کیا تھا. تو اندازہ کیجئے کہ کتنا چٹائی کا ایک چھوٹا سا جناب ٹکڑا جب اس کے بغیر اجازت استعمال کے اوپر سخت حساب کر لیا گیا, تو پھر یہ سوچنا کہ جناب یہ چیز حرام تو ہے لیکن آمدن اس کے بعد حلال ہے, ابھی یہ حرام کر لیتے ہیں, ابھی رشوت دے کے جاب لے لیتے ہیں, ابھی جعلی ڈگری جمع کرا کے جناب جاب لے لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں شیطان کا وسوسہ ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا. حرام جب کوئی چیز ہے, ناجائز کوئی چیز ہے, تو بہرحال اب بچنا ہی ہے, اگرچہ اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اور وہ حلال فوائد ہی حاصل ہو رہے ہیں. لیکن جب جس کام کی ابتدا جو ہے وہ گناہ سے ہو رہی ہے, تو وہ کام کیسے ایک مسلمان کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مسلمان کو ابتدا اور انتہا, اسٹارٹ اور اینڈ دونوں کے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو. جی مزید کال دیجیے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے مداربت کرتا ہے اور ایک کی محنت ہے اور ایک کا پیسہ ہے, تو جو پیسہ دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نقصان ہوگا تو وہ آپ ہی کو دینا ہوگا, تو کیا یہ مداربت میں شمار ہوگا؟ جی مزید کال. کسی شخص سے آدھی دکان کرائے پر لے کر اس کو ہی اپنی اشیاء بیچنے پر ملازم رکھ لیا جائے, جبکہ وہ پہلے سے اس دکان میں اپنا سامان بیچ رہا ہے, اور بجلی کا بل کا حساب کس طرح ہوگا؟ اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں. اور دوسرا, بچوں کی میوزیکل کارڈز اور دوسرے میوزیکل کھلونے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مزید کال. جی میرا دارالفتا اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس جگہ پر میں کام کرتا ہوں, کام کرنے کی وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی ہیں یعنی نہیں پڑھی جاتی, اور میرا اس جگہ پر دل بھی نہیں لگ رہا, تو براہ کرم رہنمائی فرما دے کہ یہ میں کام چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا جاؤں اور اپنی نمازیں پوری کروں اور اپنے والدین کے ساتھ رہوں. مہربانی. پہلا سوال یہ کہ مداربت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سائڈ انویسٹر ہوتا ہے, ایک طرف ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. انویسٹر جو ہے ورکنگ پارٹنر کو کیش دیتا ہے کہ آپ جائیے اور فلاں بزنس کے اندر کام کیجئے, اور جو بھی پروفٹ ہوگا وہ ہم دونوں کے درمیان اتنے پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. لاس ہوگا تو اولاً پروفٹ سے کور کیا جائے گا, اور اگر لاس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کیپٹل کی طرف بڑھتا ہے تو وہ انویسٹر برداشت کرتا ہے. یہ ہے مداربت کا شرعی طریقہ کار. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, آپ کام کیجئے, مگر اس میں لاس ہوگا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں ٹوٹل لاس کے, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ مداربت نہیں ہے. بلکہ عمومی طور پہ جو اس طرح لوگ دینے والے ہوتے ہیں, در حقیقت وہ قرض کی بنیاد کے اوپر پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. انہیں اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کاروبار کے اندر کیا نقصان ہو, انہیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے پیسے ہیں, آپ نے مجھے ایک ٹائم کے بعد مجھے واپس کرنے ہیں, کہ پورے کے پورے کرنے ہیں, چاہے آپ کے لاس ہو یا کچھ بھی ہو, اور مجھے منتھلی یا جناب جو ہے وہ سیمسٹر وائز اتنا جو ہے وہ آپ نے مجھے پروفٹ دینا ہے. تو اس طور پر جو طے کیا جاتا ہے وہ در حقیقت قرض دیا جاتا ہے, کیونکہ قرض میں ہی ہوتا ہے کہ آپ جو لاس برداشت نہیں کرتے, آپ اپنا ایز اٹ از اماؤنٹ جو ہے وہ ریٹرن مانگتے ہیں, واپس مانگتے ہیں. تو یہ قرض ہے, اور قرض پہ بہرحال جو نفع طے کیا کر کے لیا جاتا ہے وہ سود ہے, حرام ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کلو قرض جر منفیاتن فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے, تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. دوسرا سوال ہمارا کہ ایک شخص ہے جو دکان کے اوپر جناب اپنا مال بیچ رہا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال بھی بیچو گے تو ہم تمہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سیلری پر بھی بس اوقات رکھتے ہیں یا اس کے مال کے اوپر رکھتے ہیں. یہ ایک کافی زیادہ جو ہے وہ صورتوں کو گھیرا ہوا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ وہ جو دکاندار جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کسی اور کا ملازم ہے یا خود ہی آنر ہے. کسی اور کا ملازم ہے تو وہ پھر اپنے ملازمت کے ٹائم میں کسی دوسرے کا کام نہیں کر سکتا اپنی سیٹ کی اجازت کے بغیر. ہاں اس کا سیٹ کہہ دیتا ہے اس کا مال بھی بیچو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سیٹ اجازت نہیں دیتا تو پھر بہرحال اس کے لیے
اس ٹائم میں جو ٹائم اس نے اپنے سیٹ کو دیا ہوا ہے، فکس کیا ہوا ہے، اجیر خاص ہے، فکس ٹائم کے اوپر اجیر ہے، تو بہرحال وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا، اور دے گا تو گناہ گار ہوگا اور اپنے ٹائم میں سے کٹوتی بھی اسے کروانی ہوگی۔ ہاں آنر ہے یا خود ہی اس کا اپنا بزنس ہے، اب دوسرا اس کو یہ کہتا ہے کہ یار یہ میرا مال دکان کے اوپر جو ہے وہ آپ رکھیں اور یہ بیچیں، اور اس میں جو پروفٹ آئے گا اس کا اتنا پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کا ہوگا اور اتنا میرا ہوگا، یہ صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے کہ کمیشن کے اوپر آپ کسی کو بیچنے کے لیے جو ہے وہ مال دیتے ہیں کہ وہ بیچے، اور جب آپ یوں کمیشن کے اوپر کسی کو مال بیچنے کے لیے دے دیں گے تو پھر بہرحال لائٹ وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ آپ اسے دے رہے ہیں، آگے اب اس کی محنت ہے، وہ دکان میں رکھ کے بیچے، باہر رکھ کے بیچے، کسی بھی طریقے سے بیچے۔ لیکن اس کی اور بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ دکان میں ڈسپلے کا بھی تقاضا کرتے ہیں، آپ اس میں اسپیس کا بھی تقاضا کرتے ہیں، گوڈاؤن میں بھی اسپیس کا جو ہے وہ آپ مطالبہ کرتے ہیں، تو یوں جو دیگر اس طرح کی صورتیں ہوں گی تو یقیناً اس کے اندر اور سارے مسائل بھی آئیں گے، جس کے لیے جو مسئلہ درپیش ہے ہمارے سائل محترم کو، تو یہ ہم سے دارالفتہ اہل سنت میں بالمشافہ ملاقات کر کے یا پھر فون پر رابطہ کر کے اس کے اوپر ڈسکس کر لیں، اور جو ان کی صورت متعینہ ہے اس سے متعلق مکمل رہنمائی حاصل کر لیں۔ تیسرا ایک سوال ہمارا ہے کہ جناب کام اور نماز، دل نہیں لگتا، کسی کام میں آپ کا دل لگے یا نہ لگے، جب اس میں نماز نہیں لگ رہی اس کام میں تو پھر وہ کام نہیں کرنا ہے آپ نے۔ تو کوئی کام ایسا ہے کہ جناب بڑا دل لگا ہوا ہے، پیسہ بھی بہت ہے، لیکن نماز اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کو نہیں دی جا رہی آپ کو، تو بہرحال یہ ہرگز ایسے کام کی اجازت نہیں ہے۔ نماز سب سے پہلے ہے، اصل تو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سیٹھ کی 4 باتیں مانیں، وقت بے وقت بلائے تو اس کے پاس جائیں، کہ وہ دنیا میں ہمیں جو ہے وہ مال ملنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، لیکن جو حقیقی طور پہ ہمیں مال دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، نہ صرف بلکہ جان دینے والا ہے اور دیگر بہت ساری نعمتیں دینے والا ہے، جب وہ بلائے ہمیں تو ہم اس کے پاس جو ہے وہ نہ جائیں۔ بے وقت بھی نہیں بلاتا، سیٹھ تو بے وقت بھی بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وقت مقرر کر دیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تو مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو وقت ہے ہمارے پاس، مخصوص وقت میں ہی نماز ادا کرنی ہے، اس میں بھی کافی رخصتیں بھی ہیں، رعایتیں بھی ہیں، تو پھر مسلمان کا کام میں مصروف ہو کر نماز کو چھوڑ دینا یہ زیب ہرگز نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑھ کر تقاضا یہی ہے کہ ہم نماز ادا کریں، اس کے احکامات کو فالو کریں۔ کوئی بھی ایسا کام یا جاب یا دنیا کی زندگی کا ہمارا کوئی بھی ایسا کام جو کہ ہمیں ہمارے رب سے دور کر رہا ہے، وہ کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو کہ ہمیں رب کے قریب کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ احکامات کے اوپر عمل کرنے والا جو ہے وہ ہم بنیں۔ اس طرح کے ہی کام کو اختیار کریں، ایسے کام جو کہ رب کی نافرمانی والے کام ہیں، یا ان کاموں میں کی وجہ سے آپ رب سے جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں، اس کے احکامات سے دور ہو رہے ہیں، ان کاموں کو اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔